قدیم زمانے کا ذکر ہے کہ ایک ملک پر سلطان زوراور حکومت کرتا تھا۔ وہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی جو اس کے بعد تخت و تاج سنبھال سکے۔ جب سلطان بوڑھا ہونے لگا تو اسے سلطنت کے مستقبل کی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے پورے ملک میں منادی کروا دی کہ جو کوئی بھی بادشاہ کے دیے گئے 3 کٹھن امتحانات میں پورا اترے گا، اسے نہ صرف سلطنت کا وارث بنایا جائے گا بلکہ اسے شاہی خزانے کی چابیاں بھی دے دی جائیں گی۔ امتحان کی خبر سن کر دور دور سے بڑے بڑے شہزادے، پہلوان اور عقل مند وزیر آئے۔ ان سب کا خیال تھا کہ امتحان کوئی تلوار بازی یا کشتی کا مقابلہ ہوگا۔ مقررہ دن محل کے وسیع میدان میں ہزاروں کا مجمع تھا۔ سلطان اپنے تخت پر بیٹھا اور اعلان کیا، میرا پہلا امتحان طاقت کا نہیں بلکہ صبر اور نیت کا ہے۔ سلطان نے تمام امیدواروں کو ایک ایک مٹی کا گھڑا دیا جس میں نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ سلطان نے کہا، آپ سب کو اس گھڑے میں دریا سے پانی بھر کر شاہی باغ کے اس حوض کو بھرنا ہے جو دوسری طرف ہے۔ شرط یہ ہے کہ شام تک جس کا گھڑا سب سے زیادہ بھرا ہوا ہوگا اور حوض میں پانی زیادہ ہوگا وہی کامیاب قرار پائے گا۔ سب امیدوار حیران رہ گئے کہ سوراخ والے گھڑے میں پانی کیسے ٹھہرے گا۔ بہت سے لوگ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ہار مان کر چلے گئے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن 3 نوجوان، آذر، مہران اور ہمایوں نے چیلنج قبول کر لیا۔ وہ سارا دن دریا سے پانی بھرتے اور حوض تک لاتے، لیکن حوض تک پہنچتے پہنچتے گھڑا خالی ہو جاتا۔ آذر اور مہران 2 گھنٹے بعد تھک کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، لیکن ہمایوں خاموشی سے لگا رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر بادشاہ نے حکم دیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ شام ہونے کو آئی، ہمایوں کا گھڑا اب بھی خالی تھا اور حوض میں بھی پانی نہ تھا، لیکن جیسے ہی اس نے آخری بار گھڑا دریا میں ڈالا، اس کے ہاتھ میں پانی کے بجائے کچھ اور آیا۔ ہمایوں نے جیسے ہی وہ گھڑا دریا سے باہر نکالا، اسے محسوس ہوا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ہے۔ جب اس نے گھڑے کے اندر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ گھڑے کی تہ میں کیچڑ اور پانی کے ساتھ ہیرے اور جواہرات چمک رہے تھے۔ دراصل سلطان نے دریا کے اس حصے میں پہلے سے ہی قیمتی پتھر ڈلوا دیے تھے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون سا امیدوار گھڑے کے خالی ہونے پر ہمت ہار دیتا ہے اور کون اپنی محنت جاری رکھتا ہے۔ ہمایوں وہ واحد شخص تھا جس نے سارا دن بغیر کسی لالچ یا شکایت کے اپنا کام جاری رکھا۔ سلطان نے ہمایوں کو اپنے پاس بلایا اور مسکرا کر کہا، تم پہلے امتحان میں کامیاب رہے۔ تم نے ثابت کیا کہ تمہارے پاس صبر ہے اور تم نتیجہ دیکھے بغیر محنت کرنا جانتے ہو۔ یہ جواہرات تمہارے ہیں، لیکن یاد رکھو، اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ دوسرا امتحان۔ اگلے دن سلطان نے ہمایوں کو ایک ویران اور اندھیرے کمرے کے سامنے کھڑا کیا جس کے باہر 2 خونی بھوکے شیر بندھے ہوئے تھے۔ سلطان نے کہا، اس کمرے کے اندر ایک پرانی کتاب رکھی ہے جس میں سلطنت کے بقا کا راز درج ہے۔ تمہیں ان شیروں کے درمیان سے گزر کر اندر جانا ہے، وہ کتاب لانی ہے اور واپس باہر آنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم ان شیروں کو مار نہیں سکتے اور نہ ہی کوئی ہتھیار استعمال کر سکتے ہو۔ میدان میں موجود لوگ خوف سے کانپنے لگے۔ آذر اور مہران، جو ابھی بھی وہاں موجود تھے، بولے، یہ خودکشی ہے۔ کوئی بھی بغیر ہتھیار کے ان درندوں کے سامنے سے کیسے گزر سکتا ہے؟ ہمایوں کچھ دیر خاموشی سے ان شیروں کو دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ شیر غصے میں دھاڑ رہے ہیں اور زنجیریں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک ایسی چیز نوٹ کی جس پر کسی اور کی نظر نہیں گئی تھی۔ وہ نڈر ہو کر شیروں کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، شیروں نے ایک زوردار دھاڑ ماری اور اس پر جھپٹنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن ہمایوں رکا نہیں۔ ہمایوں جوں آگے بڑھا، شیروں کا غصہ اور دھاڑیں مزید خوفناک ہوتی گئیں، لیکن ہمایوں نے اپنی آنکھیں بند نہیں کیں۔ جب وہ ان کے بالکل قریب پہنچا تو اس نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ شیروں کے دھاڑنے کی آواز تو بہت اونچی تھی، لیکن ان کے پیروں کی چاپ سنائی نہیں دے رہی تھی اور ان کے سائے فرش پر نہیں بن رہے تھے۔ ہمایوں کی عقل نے کام کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی جادو یا نظر کا دھوکہ ہے۔ وہ بغیر ڈرے ان کے درمیان سے گزر گیا۔ جیسے ہی اس کا جسم شیروں سے ٹکرایا، وہ دھوئیں کی طرح اڑ گئے اور غائب ہو گئے۔ دراصل وہ شیشے کے عکس اور آواز کا کمال تھا جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ سلطان نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، بہت خوب، تم نے دوسرے امتحان میں اپنی عقل اور بہادری کو ثابت کیا۔ تم نے دیکھا کہ خوف اکثر حقیقت نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک وہم ہوتا ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔
اب باری تھی تیسرے اور آخری امتحان کی۔ یہ امتحان سب سے زیادہ مشکل اور عجیب تھا۔ تیسرا امتحان۔ سلطان ہمایوں کو محل کے سب سے اونچے مینار پر لے گیا جہاں سے پوری سلطنت نظر آتی تھی۔ وہاں ایک میز پر 3 چیزیں رکھی تھیں۔ ایک سونے کا تاج جو طاقت کی علامت تھا، ایک تلوار جو جنگ اور فتح کی علامت تھی، ایک سوکھی ہوئی لکڑی کی شاخ۔ سلطان نے سنجیدگی سے کہا، ہمایوں، یہ آخری مرحلہ ہے۔ تمہیں ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ تمہارا انتخاب اس سلطنت کے حق میں سب سے بہتر کیوں ہے۔ یاد رکھنا، تمہارا ایک غلط فیصلہ تمہیں تخت سے دور کر سکتا ہے۔ نیچے کھڑے لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے۔ سب کا خیال تھا کہ بادشاہ بننے کے لیے تاج یا تلوار ہی بہترین انتخاب ہو سکتے ہیں۔ ہمایوں نے باری باری تینوں چیزوں کو دیکھا۔ اس نے تاج کو چھوا، پھر تلوار کو ہاتھ لگایا اور آخر میں اس سوکھی ہوئی لکڑی کو اٹھا لیا۔ لوگوں میں شور مچ گیا کہ ہمایوں پاگل ہو گیا ہے، اس نے تاج اور تلوار چھوڑ کر ایک بیکار لکڑی کیوں اٹھائی؟ سلطان نے بلند آواز میں پوچھا، ہمایوں، تم نے ایک سوکھی شاخ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہمایوں نے وہ سوکھی ہوئی شاخ ہاتھ میں تھامی اور نہایت ادب سے سلطان کے سامنے سر جھکا کر بولا، عالی جا، تاج طاقت کی علامت ہے، لیکن اگر سر بدل جائے تو تاج بھی بدل جاتا ہے۔ تلوار فتح کی علامت ہے، لیکن یہ صرف تباہی اور خون بہانا جانتی ہے۔ مگر یہ سوکھی ہوئی شاخ میرے نزدیک سب سے قیمتی ہے۔ لوگ دم بخود ہو کر اسے سن رہے تھے۔ ہمایوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ شاخ تبھی سوکھی ہوئی ہے کیونکہ اسے مٹی اور پانی کی ضرورت ہے۔ ایک بادشاہ کا کام تاج پہن کر حکومت کرنا یا تلوار سے جنگ جیتنا ہی نہیں، بلکہ اپنی رعایا کی بنجر زندگیوں میں ہریالی لانا ہے۔ اگر میں اس شاخ کو محنت سے زمین میں گاڑ دوں اور اسے اپنے خون پسینے سے سینچوں تو یہ ایک دن تناور درخت بنے گی، لوگوں کو سایہ دے گی اور پھل بھی۔ اس نے مزید کہا، سلطنت ایک تاج نہیں ہوتی جسے سر پر سجایا جائے، بلکہ ایک پودا ہوتی ہے جسے بادشاہ اپنی محبت اور انصاف سے پروان چڑھاتا ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ اپنے تخت سے اٹھا اور ہمایوں کو گلے لگا لیا۔ سبحان اللہ! تم نے ثابت کر دیا کہ تم نہ صرف بہادر اور عقل مند ہو، بلکہ تمہارے پاس ایک رحم دل اور دور اندیش سوچ بھی ہے۔ تم نے مادیت یعنی تاج اور تلوار پر خدمت یعنی درخت کو ترجیح دی۔ سلطان نے اسی وقت شاہی منادی کروا دی کہ ہمایوں ہی اس سلطنت کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی ہمایوں تخت پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا، وہ سوکھی شاخ جو اس کے ہاتھ میں تھی اچانک سبز ہونے لگی۔ سب کے دیکھتے ہی دیکھتے اس پر کونپلیں پھوٹیں اور سفید رنگ کے نہایت خوبصورت پھول کھل اٹھی، جن کی خوشبو سے پورا محل مہک اٹھا، اس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہ قدرت نے بھی اس کے فیصلے پر مہر لگا دی ہے۔ ہمایوں بادشاہ بن گیا اور اس نے اپنی سلطنت کو ایک ایسے باغ میں بدل دیا جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا اور کوئی ناانصافی کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ نتیجہ: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت وہی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، نہ کہ وہ جو صرف روب اور دبدبے کے لیے ہو۔ ہمایوں کی حکومت کے ابتدائی سال بہت سکون سے گزرے، لیکن ایک رات جب وہ محل کی بالکنی میں کھڑا اپنی سلطنت کو دیکھ رہا تھا، اسے وہی پرانی خوشبو آئی جو اس سوکھی شاخ کے پھولوں سے آئی تھی۔ اچانک ایک نقاب پوش سایہ دیوار پھاند کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہمایوں چونک گیا، لیکن وہ ڈرا نہیں۔ تم کون ہو اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ نقاب پوش نے اپنا چہرہ کھولا تو ہمایوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان زوراور تھے، جن کے بارے میں سب کا خیال تھا کہ وہ تاج و تخت چھوڑ کر کہیں گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ سلطان کی آنکھوں میں اب وہ پہلے جیسی شفقت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سختی تھی۔ ہمایوں، تم نے 3 امتحان پاس کیے تھے، لیکن وہ تو صرف تخت تک پہنچنے کے امتحان تھے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بادشاہت اتنی آسان ہے؟ ہمایوں حیرت زدہ رہ گیا۔ عالی جا، میرا مقصد صرف رعایا کی خدمت ہے، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ سلطان مسکرائے، مگر وہ مسکراہٹ تھوڑی پراسرار تھی۔ خدمت کرنا آسان ہے جب خزانہ بھرا ہو اور دشمن خاموش ہوں، لیکن اب تمہارا چوتھا اور اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ سلطان نے اندھیرے میں سے ایک پرانا نقشہ نکالا اور میز پر پھیلا دیا۔ اس سلطنت کے نیچے ایک بہت قدیم غار ہے جہاں ہمارے آباء و اجداد نے ایک ایسی چیز چھپائی تھی جو کسی بھی بادشاہ کو ناقابل شکست بنا سکتی تھی، لیکن اس چیز کو حاصل کرنے کی قیمت بہت بھاری ہے۔
سلطان نے ہمایوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں اس غار میں اکیلے جانا ہوگا اور وہ طلسمی آئینہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اس آئینے میں تمہیں تمہارا مستقبل نظر آئے گا۔ اگر تم نے وہاں جو دیکھا اسے برداشت کر لیا تو تم ہمیشہ حکومت کرو گے، ورنہ تم اسی لمحے اپنا سب کچھ کھو دو گے۔ ہمایوں کشمکش میں پڑ گیا۔ ایک طرف اس کی پرسکون حکومت تھی اور دوسری طرف وہ غار جس کا ذکر کبھی تاریخ میں نہیں ملا تھا۔ کیا آپ مجھے وہاں جانے کا حکم دے رہے ہیں؟ ہمایوں نے پوچھا۔ سلطان نے جواب دیا، حکم نہیں، یہ ایک انتخاب ہے۔ یا تو ایک عام بادشاہ بن کر جیو جو وقت کے ساتھ بھلا دیا جائے گا، یا وہ بنو جس کا نام ستاروں پر لکھا جائے گا۔ بولو، کیا تم تیار ہو؟ ہمایوں نے گہرا سانس لیا اور اپنی تلوار اٹھا لی۔ میں تیار ہوں۔ سلطان اسے محل کے ایک خفیہ تہخانے میں لے گئے جہاں ایک پتھر کا بھاری دروازہ تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھلا، اندر سے ایک ایسی سرد ہوا آئی جس نے ہمایوں کے خون کو جما دیا۔ ہمایوں مشل تھامے اس تاریک غار میں آگے بڑھنے لگا۔ غار کی دیواروں سے پانی ٹپکنے کی آوازیں کسی گھڑی کی ٹک ٹک کی طرح سنائی دے رہی تھیں، جیسے وقت اپنی الٹی گنتی گن رہا ہو۔ جوں جوں وہ گہرائی میں اتر رہا تھا، ہوا بوجھل ہوتی جا رہی تھی، اور اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں نادیدہ آنکھیں اسے اندھیرے سے دیکھ رہی ہوں۔ آخرکار وہ غار کے ایک وسیع ہال میں پہنچا جس کے وسط میں ایک بہت بڑا پتھر کا ستون تھا، اور اس ستون پر وہ طلسمی آئینہ نصب تھا۔ وہ آئینہ شیشے کا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے ٹھہرے ہوئے چاندی کے پانی سے بنا ہو۔ اس کی سطح پر ایک عجیب سی لہر اٹھ رہی تھی۔ ہمایوں جیسے ہی آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، آئینہ روشن ہو گیا، لیکن جو عکس اسے نظر آیا اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے مشل گرتے گرتے بچی۔ آئیے دیکھتے ہیں آئینے نے کیا دکھایا۔ آئینے میں اسے ہمایوں کا اپنا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے سلطنت کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ محل آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا ہے، لوگ بھوک سے نڈھال ہیں، اور وہی رعایا جن کی وہ خدمت کرنا چاہتا تھا اس کے نام پر بددعائیں دے رہی ہیں۔ پھر منظر بدلا، اسے آئینے میں اپنا آپ نظر آیا، لیکن وہ ایک بوڑھا اور ظالم بادشاہ بن چکا تھا۔ اس کے سر پر سونے کا وہی تاج تھا جسے اس نے حقیر سمجھا تھا، لیکن اب وہ تاج اس کے ماتھے سے خون نکال رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہی سوکھی شاخ تھی، لیکن وہ اب ہری بھری نہیں بلکہ ایک خنجر بن چکی تھی جس سے وہ اپنے ہی اپنوں کا خون بہا رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ میں نہیں ہو سکتا، ہمایوں چیخا۔ اسی لمحے آئینے سے ایک گہری اور گونجدار آواز آئی، اے ہمایوں، یہ وہ مستقبل ہے جو تجھے طاقت دے گی۔ انسان جب تخت پر بیٹھتا ہے تو اس کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جس شاخ کو تم نے ہریالی کے لیے چنا تھا، اقتدار کی ہوس اسے بھی ہتھیار بنا دے گی۔ اگر تم اس آئینے کو توڑ دو گے تو تم یہ سب بھول جاؤ گے اور ایک عام بادشاہ بن کر مرو گے، لیکن اگر تم اس آئینے کو اپنے ساتھ لے گئے تو یہ ہر روز تمہیں تمہارا یہ بھیانک چہرہ دکھائے گا تاکہ تم کبھی راستے سے نہ بھٹکو۔ اب ہمایوں کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اسے وہ تلخ سچائی قبول کرنی تھی جو اسے ہر پل ڈراتی رہے، یا پھر اس سچ سے نظریں چرا کر سکون کی زندگی گزارنی تھی۔ ہمایوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ آئینے کی سطح کی طرف بڑھایا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی جادو یا انگوٹھی انسان کو نیک نہیں بنا سکتی جب تک انسان کے اپنے اندر سچائی کا مادہ نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو بادشاہ اور اس کے 3 امتحانات کی یہ مکمل کہانی اور اس کا یہ آخری موڑ پسند آیا ہوگا۔ کیا آپ کسی اور نئی کہانی کا آغاز کرنا چاہتی ہیں؟ تم نے اس انگوٹھی کی حقیقت جان لی ہے؟ وزیر نے جواب دیا، ہاں، یہ وہ آئینہ تھا جو بادشاہ کو اس کا برا عکس دکھا کر اسے نیک رکھتا تھا۔ درویش زور سے ہنسا اور بولا، تم سب دھوکا کھا گئے، اس آئینے میں کبھی کوئی جادو تھا ہی نہیں۔ وہ چاندی جیسا مایا صرف ایک سادہ دھات تھی جس میں وہی نظر آتا تھا جو دیکھنے والے کے اپنے ذہن میں ہوتا تھا۔ وزیر حیران رہ گیا، تو ہمایوں کو وہ تباہی کیوں نظر آئی؟ درویش نے جواب دیا، کیونکہ ہمایوں کے دل میں اپنی رعایا کے لیے تڑپ اور اپنی ذات کے بگڑنے کا خوف تھا۔ اسے جو نظر آیا وہ اس کا اپنا ضمیر، کانشنس تھا۔ اگر کوئی ظالم شخص اس آئینے میں دیکھتا تو اسے صرف اپنا اقتدار اور طاقت نظر آتی، اسے تباہی کبھی نظر نہ آتی۔ درویش نے وہ انگوٹھی وزیر کے ہاتھ سے لی اور اسے غار کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا۔ امتحان انگوٹھی کا نہیں تھا، امتحان اس خوف کا تھا کہ انسان اپنی حقیقت دیکھ کر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ہمایوں اس لیے عظیم نہیں بنا کہ اس کے پاس جادوئی انگوٹھی تھی،
بلکہ اس لیے عظیم بنا کیونکہ اس نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ وہ درویش غار کے اندھیرے میں غائب ہو گیا، اور پیچھے رہ گئی تو صرف ہمایوں کی وہ عظیم سلطنت جو کسی جادو کے سہارے نہیں بلکہ ایک انسان کی سچی نیت پر قائم تھی۔